بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا اما بعد۔ گرامی قدر حضرات ناظرین کرام و سامعین عظام، آج یعنی 15 شوال 1442 ہجری مطابق 28 مئی 2021 عیسوی بروز جمعہ کی بات ہے۔ جمعہ کی نماز پڑھانے کے بعد جب میں اپنے گھر واپس آیا اور موبائل کے میسیجز دیکھے تو 4 جانب سے خبر آئی ہوئی تھی جو یقیناً ہمارے لیے اور ہم جیسے نہ جانے کتنے افراد کے لیے اندوہناک خبر تھی۔ ایسی خبر تھی کہ آنکھیں اشکبار ہو گئیں، دل رو پڑا اور ایسا لگا کہ غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے، لیکن اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا ضروری ہے۔ دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے یقیناً اللہ کے فیصلے کے ماتحت ہوتا ہے اور اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ اس لیے خبر سنی، غم کا پہاڑ ٹوٹا، لیکن صبر سے کام لیا اور اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون پڑھا۔ خبر یہ تھی کہ ملک کے معروف عالم دین، عربی زبان و ادب کے رمز شناس، دارالعلوم ندوۃ العلماء کے سینئر استاذ، کلیۃ اللغۃ العربیہ کے ڈین حضرت مولانا نظرul حفیظ ندوی azhari اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، اللہ کے حضور حاضر ہو گئے۔ یقیناً یہ خبر انتہائی اندوہناک تھی، خاص طور سے ان افراد کے لیے جنہوں نے مولانا کو قریب سے دیکھا ہے، جانا ہے، سنا ہے، سمجھا ہے، اور ان افراد کے لیے بھی جو دارالعلوم ندوۃ العلماء سے منسلک ہیں یا منسلک تھے، اور اسی طرح ان افراد کے لیے جو مولانا کے علم کی گہرائی کو، ان کے کارنامے کو، ان کی شخصیت کو جانتے ہیں، ان سب کے لیے اندوہناک خبر تھی۔ لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ خبر یہ آئی کہ جمعہ کی نماز سے کچھ پہلے 11 ساڑھے 11 کے آس پاس مولانا کی طبیعت کچھ بگڑی، کچھ تکلیف محسوس ہوئی۔ اپنے گھر والوں کو خبر کیا، اپنے آل اولاد کو بتایا، ہاسپٹل لے جایا گیا اور کچھ لمحات کے بعد، کچھ دیر کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا۔ تقریباً 11 ساڑھے 11 کے آس پاس آپ اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئے۔ حضرت مولانا نظرul حفیظ ندوی azhari علیہ الرحمہ بہت سارے خصائص کے حامل تھے۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ کا گھرانہ دیندار تھا۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد محترم سے اور اپنے چچا سے اور اسی طرح گھر کے دیگر افراد سے جو اصحاب علم و فضل تھے ان سے آپ نے تعلیم حاصل کی۔ پھر اس کے بعد شروع سے یعنی عربی اول سے کہا جائے انتہا تک آپ نے دارالعلوم ندوۃ العلماء میں تعلیم حاصل کی۔ پھر اس کے بعد تدریس کا موقع بھی ملا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ آپ اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے سرزمین مصر تشریف لے گئے۔ وہاں ایک یونیورسٹی ہے، عین شمس یونیورسٹی۔ عین شمس یونیورسٹی سے آپ نے بی ایڈ کیا۔ پھر اسی طرح الازہر یونیورسٹی سے آپ نے ایم اے کی تکمیل کی۔ پھر وہیں کچھ دنوں تک آپ نے ریڈیو اسٹیشن میں جاب بھی کیا، نوکری بھی کی۔ پھر اپنے وطن آئے اور دارالعلوم ندوۃ العلماء میں مدرس ہو گئے۔ آپ اصلاً بہار کے ضلع مدھوبنی کے ململ علاقے کے رہنے والے تھے۔ پوری تعلیم آپ کی دارالعلوم ندوۃ العلماء میں ہوئی، پھر اعلیٰ تعلیم مصر میں ہوئی۔ آپ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی الحسنی ندوی علیہ الرحمہ کے انتہائی معتمد علیہ آدمی تھے اور حضرت سے آپ کو انتہائی محبت تھی۔ آپ کی تعلیم و تربیت میں کہا جائے، اعلیٰ تعلیم کے حصول میں کہا جائے، حضرت مولانا علی ندوی علیہ الرحمہ کے مشورے کو، ان کے حکم کو پوری طرح دخل تھا اور انہی کے اشارے پر، انہی کے مشورے پر آپ کام کیا کرتے تھے۔ یقیناً حضرت مولانا نظرul حفیظ ندوی علیہ الرحمہ عربی زبان و ادب کے ماہر تھے۔
اسی وجہ سے گورنمنٹ نے، ہندوستان کی گورنمنٹ نے عربی زبان و ادب کی خدمات کی وجہ سے آپ کو صدر جمہوریہ ایوارڈ سے بھی نوازا تھا، اور بھی دیگر اعزازات آپ کے حصے میں آئے تھے۔ آپ نے عربی میں بھی بہت سارے مقالات اور چند کتابیں لکھی، اردو میں کثرت سے آپ لکھا کرتے تھے، تعمیر حیات ہے، بانگ ہرا ہے، اور دیگر پرچے ہیں، مجلات ہیں، ان میں آپ کے مضامین کثرت سے شائع ہوتے تھے۔ خاص طور سے جو دنیا میں تحریکات و تنظیمات ہیں اور جو فکری تنظیم ہیں، ان تنظیمات کے بارے میں آپ کو انتہائی اچھی طرح معلومات تھی اور گہرا مطالعہ تھا۔ آپ کی تو یوں عربی میں بھی کتابیں ہیں، اردو میں بھی کتابیں ہیں، لیکن وہ کتاب جس سے آپ کو ہندوستان ہی نہیں بلکہ عالمی شہرت ملی اگر کہا جائے تو یہ بات کوئی بیجا نہیں ہوگی۔ آپ کی کتاب ہے مغربی میڈیا اور اس کے اثرات۔ مغربی میڈیا اور اس کے اثرات انتہائی مقبول کتاب ہے، دنیا کی تقریباً 6 زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا ہے، اور عربی زبان میں بھی یہ کتاب مشہور ہوئی ہے۔ اپنے فن پر، اپنے کہا جائے کہ میڈیا کے سلسلے میں جو باتیں ہیں بہت عمدہ انداز میں مولانا نے پیش کی ہے۔ یہ کتاب اپنے فن میں مرجع کی حیثیت رکھتی ہے، بہت عمدہ کتاب ہے، ہمیں اور آپ کو ضرور مطالعہ کرنا چاہیے۔ یقیناً مولانا پر مقالات لکھے جائیں گے، مضامین آئیں گے، ہو سکتا ہے بہت سارے شاگرد ان کے ان منتشر مقالات کو جمع کریں، کتابی شکل میں، جس سے بہت سارے افراد واقف نہیں ہیں۔ دھیرے دھیرے بہت ساری چیزوں کے بارے میں ہمیں اور آپ کو علم ہوگا۔ فی الحال میں آپ کے سامنے مولانا کے وہ خصائص بیان کرنا چاہتا ہوں جن کا مشاہدہ خود میں نے کیا ہے، چونکہ میری تعلیم بھی دارالعلوم ندوۃ العلماء میں 5 سال تک ہوئی ہے۔ 1995 سے لے کر 2000 تک میں نے وہاں تعلیم حاصل کی، عالمیت کی تکمیل کی، اور پھر تخصص فی الفقہ کیا۔ مولانا نظرول حفیظ ندوی اظہری علیہ الرحمہ ڈائریکٹ تو میرے استاد نہیں ہیں، لیکن ان سے بہت کچھ ہم نے سیکھا ہے، اور وہ ہمارے ساتھ بھی ایک والد کی طرح پیش آتے تھے، ایک مشفق استاذ کی طرح پیش آتے تھے۔ مولانا کے وہ خصائص جن کا میں نے مشاہدہ کیا، میں آپ کے سامنے وہ باتیں پیش کر رہا ہوں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو بھی ان خصائص کا حامل بنائے، اخلاق حمیدہ اور صاف حمیدہ کو اختیار کرنے والا بنائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ حضرت مولانا نظرul حفیظ ندوی علیہ الرحمہ انتہائی صاحب علم آدمی تھے۔ خاص طور سے مولانا کا مطالعہ عربی زبان و ادب، عربی تاریخ، اسلامی افکار و خیالات اور غلط نظریات جو پھیلے ہوئے ہیں، اور میڈیا کا جو سسٹم ہے، اس پر مولانا کا گہرا علم تھا، اور ان فنون میں جن کا تذکرہ میں نے کیا مولانا دسترس رکھتے تھے۔ اور اس میں اگر یہ کہا جائے کہ ابھی جو افراد ہمارے ملک میں موجود ہیں، ان افراد میں مرجع کی حیثیت مولانا کی تھی۔ جو افراد ابھی موجود ہیں ان میں مرجع کی حیثیت تھی۔ یہ بہت بڑی خوبی اور بہت بڑا نمایاں وصف تھا۔ یہ ایک دوسرا نمایاں وصف مولانا کے اندر یہ تھا کہ آپ انتہائی متواضع تھے، انتہائی متواضع تھے۔ آپ کو سمجھنا یہ ہر آدمی کے بس کی بات نہیں تھا۔ وجہ اس کی یہ کہ آپ اسٹیج پر بہت کم آیا کرتے تھے، آپ تقریر وغیرہ اور خطابت کے میدان میں بہت کم آتے تھے۔ خاص موقعوں سے کوئی پروگرام ہوا، کوئی سیمینار ہوا، اس موقع سے آپ اسٹیج سنبھالتے، ورنہ عمومی جو رجحان تھا آپ کا کہ آپ خطابت کے آدمی نہیں تھے۔ آپ سے جو قریب ہوا اس نے آپ کو سمجھا، جو قریب نہیں ہوا اس کے لیے سمجھنا مشکل تھا۔ انتہائی متواضع تھے، منکسر المزاج تھے۔ کوئی بھی شاگرد جاتا، کوئی بھی آدمی آپ کے پاس جاتا، خبر خیریت پوچھتے، محبت کا اظہار کرتے، یہ انتہائی اعلیٰ وصف ہے۔ تیسری صفت آپ کی یہ تھی کہ آپ شاگردوں سے انتہائی محبت کرتے تھے۔ آج بہت سارے اساتذہ کو یہ شکایت رہتی ہے کہ شاگرد ہم سے نہیں ملتے، شاگردوں کو بھی شکایت رہتی، استاذ توجہ نہ دیتے، لیکن مولانا کا مسئلہ یہ تھا کہ کوئی بھی شاگرد جاتا، ملتا،
تو اس سے ان شاگردوں کے بھی حال احوال بیان کرتے جو شاگرد مولانا سے قریب رہ چکے ہیں اور مولانا کو فون وغیرہ کیا کرتے ہیں۔ ایک طرفہ معاملہ نہیں تھا، بلکہ مولانا بھی طالب علم نبی خبر خیریت پوچھے، اگر مولانا اس کے بارے میں جانتے ہیں تو کسی نہ کسی سے مولانا اس کی خبر خیریت کو دریافت کرتے۔ جیسے میں خود دارالعلوم سبیل السلام حیدرآباد میں ہوں، میرے بارے میں مولانا کبھی کبھار میرے بعض ان دوستوں سے جو دوست وہاں مدرس ہیں یا اسی طرح ہمارے بعض جاننے والے جن کو مولانا جانتے ہیں کہ یہ سراج الہدی کے جاننے والے ہمارے بارے میں ان سے خبر خیریت پوچھتے ہیں۔ یہ شاگردوں سے محبت بہت اعلیٰ چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر یہ نمایاں وصف عنایت فرمایا تھا۔ ایک چوتھی خوبی یہ تھی آپ کی کہ آپ حضرت مولانا علیہ ندوی علیہ الرحمہ کی تحریروں کو اچھی طرح پڑھے ہوئے تھے۔ اگر میں یہ کہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنی بات میں بالکل 100% درست ہوں گا کہ ابھی جو افراد ہیں، جو علماء ہیں یا حضرت مولانا کے متوسلین اور متعلقین جو ہیں، ان میں حضرت مولانا نظرul حفیظ ندوی علیہ الرحمہ کا نام انتہائی نمایاں نام ہے۔ انتہائی نمایاں نام ہے کہ حضرت کی چھوٹی بڑی تمام تحریروں کو انہوں نے پڑھا، اور پڑھا ہی نہیں بلکہ وہ تحریریں گویا کہ ان کو ازبر تھی۔ یہ بات میں مشاہدے کے طور پر کہہ رہا ہوں۔ حضرت مولانا علیہ ندوی علیہ الرحمہ جب باحیات تھے اور عشاء کے بعد مہمان خانے میں مجلس لگا کرتی تھی تو اکثر میں جایا کرتا تھا۔ اس مجلس میں بہت سارے طلبہ ہوتے اور چند اساتذہ بھی ہوتے۔ ان اساتذہ میں عموماً حضرت مولانا نظرul حفیظ ندوی اظہری علیہ الرحمہ ضرور ہوتے۔ حضرت جو سوالات کرتے اور حضرت مولانا علیہ صاحب کی کتابوں کے جو حوالے دیتے اور فرماتے کہ آپ نے فلاں تقریر میں، فلاں کتاب میں، فلاں جگہ یہ بات کہی ہے، تو اس سے واقعی پتہ چلتا ہے کہ آپ نے حضرت کی تحریر کو پی لیا ہے، ازبر کر رکھا ہے۔ اتنی محبت، اتنا گہرا علم اور اتنی گہری یادداشت بہت کم لوگوں کو ہوا کرتی ہے۔ حضرت مولانا نظرul حفیظ ندوی علیہ الرحمہ کو یہ چیز حاصل تھی۔ پانچویں خوبی آپ کی یہ تھی اور انتہائی اہم خوبی کہ آپ قرآن آپ کو بہترین یاد تھا۔ سرزمین مصر میں جو آپ تعلیم حاصل کر رہے تھے اسی زمانے میں عالمی مقابلہ ہوا تھا حفظ قرآن کا، آپ نے اس میں حصہ لیا اور پھر اس میں پہلی پوزیشن آپ نے حاصل کی تھی، جس کی وجہ سے آپ کو اعزاز کے طور پر، انعام کے طور پر غالباً عمرہ یا حج کی سعادت آپ کو نصیب ہوئی تھی۔ تو قرآن بہترین یاد تھا آپ کو، اور کبھی کبھار آپ نماز پڑھاتے دارالعلوم ندوۃ العلماء کی مسجد میں تو عموماً آپ ایسی جگہ سے قرآن پڑھتے ہیں جن جگہوں سے لوگ نہیں پڑھا کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ جگہ یا تو متشابہات کی جگہ ہوتی تھی یا ایسی جگہ ہوتی تھی جو عموماً لوگ اس میں دھوکہ کھا جاتے ہیں یا بھولنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ لیکن حضرت مولانا نظرul حفیظ ندوی علیہ الرحمہ ان جگہوں سے پڑھتے تھے جس سے پتہ صاف چلتا تھا کہ قرآن کہیں سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کی یادداشت جس طرح سورہ فاتحہ آپ کو یاد ہے اسی طرح پورا قرآن یاد ہے آپ کو۔ یہ وہ خصائص اور یہ وہ چند باتیں تھیں جو فی الحال میرے ذہن میں آئی، میں نے آپ سے شیئر کیا اور آپ کے سامنے میں نے یہ بات پیش کی۔ میں یہی دعا کروں گا کہ حضرت مولانا کے جانے کی وجہ سے دارالعلوم ندوۃ العلماء کو جو نقصان ہوا ہے، علمی نقصان، علمی خسارہ ہوا ہے، اور اسی طرح اہل علم کے درمیان جو ایک سناٹا سا چھا گیا ہے اور بہت بڑی کہا جائے کہ ایسا نقصان ہے جس کی تلافی بظاہر ناممکن ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ کی ذات سے نا امیدی نہیں ہے، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ادارے کو بھی ان کا نعم البدل عنایت فرمائے، امت اسلامیہ کو بھی ان کا نعم البدل عنایت فرمائے، اور جو حضرت کے متوسلین ہیں، متعلقین ہیں، جو شاگرد حضرات ہیں، اللہ تعالیٰ حضرات کو صبر کی توفیق دے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے، ان کے اوصاف حمیدہ اور ان کے اوصاف حسنہ کو اللہ تعالیٰ اختیار کرنے کی توفیق دے، اور حضرت کے جو پسماندگان ہیں، جو گھر کے دیگر افراد ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو صبر کی توفیق دے، صبر جمیل عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔